السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تمام حوالوں سے میں آپ سب کے حضور یہ التماس رکھتا رہا ہوں کہ ہم تمام اہل قبلہ کے حوالے سے ستائش کی نظر رکھیں گے، خواہ وہ دیوبندی ہیں، خواہ بریلوی ہیں، خواہ اہل حدیث ہیں، خواہ اہل تشیع ہیں، یہ تمام کے تمام مسلمان ہیں۔ اہل تشیع ہوں، اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، سلفی کہلواتے ہیں، جن کو باقی علماء غیر مقلدین کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں۔ اس طرح علماء دیوبند کو جو لوگ فالو کرتے ہیں، جو لوگ علماء بریلوی کو فالو کرتے ہیں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ خدا کریم و جلیل ان کے نیک اعمال قبول فرمائے اور برے اعمال سے درگزر فرمائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، چونکہ یہاں پر آ کر ایک بڑی مناظراتی فضا قائم ہو جاتی ہے اور قائم رہی ہے۔ میں نے بحیثیت طالب علم بہت باریکی کے ساتھ دیکھا ہے کہ علماء دیوبند اور علماء بریلوی کے درمیان جو مناظرے چلتے آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ سینوں میں کدورتیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمیں تمسک کی طرف جانا چاہیے۔ تمسک۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کئی مواقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین، کسی موقع پر فرمایا ترکت فیکم ثقلان، کسی موقع پر فرمایا ترکت فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان دو خلفاء چھوڑ رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو امر چھوڑ رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دامن سے اعتصام اور اہل بیت اطہار سے تمسک، اس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مقتدا سمجھنا، اس طرح صالحین امت، اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام سے تعلق رکھنا، سے محبت کرنا، میرے خیال میں یہ محفوظ راستے ہیں، یہ وہ راستے ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ خدا کریم ہمیں ان رحمت پاش راستوں پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہاں، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ تمام لوگوں جو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔